السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں. یہ ایک نعت شریف ہے جس کو مشہور شاعر ماہر القادری صاحب نے تحریر فرمایا. تو ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ نعت پڑھ کے سناؤں اور ساتھ ہی ہم آج اس کی مشق بھی مکمل کریں گے. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں. یہ ایک نعت شریف ہے جو مشہور شاعر ماہر القادری صاحب کی تحریر کردہ ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں. کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن. کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں. اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان. انسان کو شائست و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان. رحمت کا یہ عالم ہے مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہ گار ہے وابستہ داماں. تو یہ ایک خوبصورت نعت تھی، میں آپ کو پڑھ کے سنائی. اب ہم اس کی مشق کریں گے. تو عزیز طلباء، اب ہم 11ویں کلاس کے سبق نمبر 16 جو ایک نعت ہے ماہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی، ہم اس کی مشق کرتے ہیں. سوال نمبر 1. نعت کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل سوالات کے دیے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں. تو اس کا پہلا جز ہے، جس نظم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد، نعت، منقبت یا قصیدہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نعت. تو ہم نے اس کے شروع میں نشان لگا دیا، یہ نعت ہے. اسی کا سوال کا جز نمبر 2. اس نعت کے شاعر کا نام کیا ہے؟ چار چوائسز ہیں: علامہ اقبال، مولانا حالی، ماہر القادری یا عبدالعزیز خالد. تو صحیح جواب ہے ماہر القادری. تیسرا جز ہے اس کا، اس نعت میں ردیف کیا ہے؟ ایما، احسان، داماں یا ردیف موجود نہیں؟ تو صحیح جواب ہے ردیف موجود نہیں، کیونکہ اس میں صرف قافیے ہیں، ردیف نہیں ہے. اب سوال نمبر 4، اسی سوال کا جز نمبر 4 ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا لفظ نعت کا قافیہ ہے؟ گریزاں، فاقوں، اذاں یا اشکوں؟ تو صحیح جواب ہے گریزاں. سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل شعر کی تشریح کریں. شعر کیا ہے؟ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن. تو اس کی تشریح یہ ہے کہ شعر میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی صداقت اور اخلاق کی بلندی کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ آپ کا کردار اور اخلاق معیار کے بلند ترین درجے پہ تھا، اور اس کے دوست و دشمن سب مترف تھے. سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل کا مرکزی خیال لکھیں. شعر کیا ہے؟ کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان. تو اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے معاشرہ انحطاط کا شکار تھا، یعنی خرابی کا شکار تھا، اور ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں. آپ نے معاشرے کو سدھارا اور برائیوں سے نجات دلا کر معاشرے کی خودداری
معاشرے کو خودداری اور شائستگی کی تعلیم دی، جس سے انسانی تہذیب و تمدن اپنے معراج کو پہنچی اور معاشرہ ترقی کی نئی منزلوں کی جانب گامزن ہوا۔ سوال نمبر 4، اس نعت میں استعمال ہونے والے قافیوں کی نشاندہی کریں۔ اس کا جواب ہے کہ اس نعت میں استعمال ہونے والے قافیے مندرجہ ذیل ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایما، گریزاں، قرآن، جاں، سر اسامہ، احساں اور دامہ، یہ اس نعت میں یہ قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو جناب اس طرح آپ کا سبق یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، آج یہ سبق یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آئندہ سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آئندہ کے اسباق کی اطلاع آپ کو فوراً ہو سکے۔ تھینک یو۔